وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید اور یزیدیوں نے یہی کریں گے. سمجھ میں آ رہی؟ چلو شہید ہو گئے. اس کے بعد زیادہ حق کس کا تھا؟ ان کے بیٹے امام زین العابدین. امام زین العابدین نے حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہا. تم کون ہو بھائی؟ امام حسین پاک کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین. وہ تو بائیکاٹ کرتے تھے, برا بھلا کہتے, مگر تم نہ پدی کا شوروا, اور بڑے بڑے صحابہ اس کے بعد بھی موجود تھے, بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے, فتویٰ لگا دیتے, مگر کوئی بھی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ ایک بھی فتویٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے لگایا نہیں لگایا. ان کے بیٹے امام محمد باقر تھے, ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم تھے. کوئی فتویٰ نہیں لگایا. تو کہاں سے مفتی آ گیا؟ کان کھول کے سن لے, اگر صحابی کے بارے میں کوئی غلط جملہ بول دیا, گستاخی کر دی, تو کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, تیری نمازوں کا, روزوں کا, تیری محبت کا کوئی اعتبار رہا ہی نہیں. کوئی اعتبار نہیں رہا. اور کچھ لوگ کم بخت ایسے ہیں, وہ یار امام حسین پاک بھی انگلیاں اٹھا دیتے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی جب سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, عبادت میں تھے. کوئی چھت پہ تو تھے نہیں جو اگر نبی اٹھ جائیں تو امام حسین چھت پہ سے گر رہے ہیں, معاذ اللہ پاؤں میں کس چیز میں چوٹ. سجدے میں کتنا اونچا آدمی ہوتا, اگر ایسے اٹھ جاتے حسین پیچھے گر جاتے, ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹتے, مگر محبت کا تقاضا تو دیکھو. اور وہ بھی حالت نماز. نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. باز کم بخت مولوی نہیں ہو, ایسے تو شیطان بھی تیرا پڑا ہوا. یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہے آپ. کہہ رہے یزید جنتی تھا. یزید تو جنتی نہیں تھا. اگر یزید کو جنتی مانے گا اور امام حسین پاک کے بارے میں غلط سرت بولے گا تو ضرور جہنمی ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی ایمان کی ڈوری ٹوٹنے نہ پائے. یاد رکھنا, تم مفتی مت بننا. اگر سمجھ میں مسئلہ نہ آئے, سمجھ میں معاملہ نہ آئے, تو تمہارے یہاں مفتی صاحب ہیں, پاس میں بریلی ہے, آگے رامپور ہے, پیلی بھیت ہے, مراد آباد ہے, جہاں جاؤ بڑے بڑے عالموں سے, مفتیوں سے مسئلہ معلوم کر لو اور اس پہ عمل کرو. اگر انہوں نے غلط بتایا, تم نے غلط عمل کیا, تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا, سارے کا سارا عذاب ان مفتی صاحب کو. ایک حدیث شریف ہے, اس کی اور تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات بتاؤ, آپ کو نبی نے فرمایا یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال, توجہ ہے نا. نبی نے فرمایا یہ چیز حرام ہے تو حرام. ایک ہے بکرا اور ایک ہے خنزیر, دو چیزیں نا, دونوں کا گوشت ہوتا ہے. اب بتاؤ کیا ہوگا, وہ بکرا حلال ہے اور وہ نہیں کھا سکتے جب کہ گوشت ہے. اچھا اور لے لو دوسری بات, ایک بکرا وہی آدمی وہی چھری, اس نے اس کو ذبح کیا, تو ذبح کیا تو اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر, اور ایک نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کے نہیں لیا, اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے یہاں پہ ذبح کر دیا. سمجھے؟ اب بتاؤ, بکرا
چھری آدمی وہی ہے، لیکن جو اللہ کے نام سے ہوا وہ حلال، اور جو اللہ کے نام سے نہیں ہوا وہ مردار، اس کا کھانا جائز، اس کا کھانا ناجائز۔ کس نے بتایا؟ یہ نبی نے۔ جو چیز نبی بتا دے وہی تو مانو گے۔ اب نبی فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد کون ہے بولو؟ اچھا یہ کس نے بتایا؟ نبی نے۔ اب کوئی یہ کہہ دے صاحب اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں، اول درجہ مولا کائنات حضرت علی کا، تو تم زیادہ جانتے تھے یا نبی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم کس کی مانیں گے؟ اگر اول درجہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا نبی نے فرما دیا تو اس کے بعد تمام صحابہ کا جو درجات ہے وہ اس میں تنقیص نہیں ہے، کوئی توہین نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ فرمان نبی ہے، فرمان نبی۔ اب یہی تو بات ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پر حضرت عمر کو بھی اعتراض نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں تھا، مولا کائنات حضرت علی کو بھی اعتراض نہیں تھا، ان کی اولاد کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو تم کون ہو؟ اپنا پتہ بتاؤ، اپنا ایڈریس بتاؤ۔ اس لیے ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ میں اس لیے وہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ خدشات نکل جائیں، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بھئی نبی کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے، ختم۔ ایک حدیث شریف ہے بہت چل رہی ہے اور ناظم لوگ بھی اس کو خوب تیزی سے من کنتو مولا، سب لوگ کہیں علی 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 کہتے ہیں، من کنتو مولا من کنتو مولا فہو علی، سمجھے؟ من کنتو سمجھے فہذا علی، اس کا مطلب یہ ہے میں جس کا مولا ہوں بس یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ اگر ہاضا لگائیں گے تو میں نے یہ کا ترجمہ کر دیا، میں جس کا مولا ہوں تو حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس پہ مولانا کی میں نے کلپ سنی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، مجھے لگتا ہے وہ مدرسے میں پڑھے نہیں، عربی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہر چیز کے گرامر ہوتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے، میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں، اس کے بعد پڑھایا ہوں، پھر اسٹیج پہ آیا ہوں۔ عربی بناتے ہوئے ایک جملے کی مان لو، توجہ رکھو میری طرف، عین عین العین الف لام عین یا نون العین، مینڈک ہے، مینڈک مینڈک، کوئی ہاتھی نہیں ہے۔ توجہ رکھو میری طرف بیٹا، او بیٹا یہ بات سننے کی ہے، علمی ہے مگر اس کو آسان کروں گا انشاءاللہ، اور قرآن سے ثابت بھی کروں گا۔ ایک بات دیکھو، توجہ رکھنا، توجہ۔ عین کے معنی آتے آنکھ، اس کے معنی آتے گھٹنا، اس کے معنی آتے جھرنا یعنی چشمہ، اس کے معنی آتے بڑھتی ہوئی آبادی، یہ سارے معنی اس کے۔ اب میں یہ عربی بناؤں، توجہ رکھو میری طرف، میں یہ عربی بناؤں، ھذا الرجل یشرب الماء من العین، میں نے عربی بنائی، یہ شخص گھٹنے سے پانی پیتا ہے، تو یہ صحیح ہوگا ترجمہ؟ کیوں بھئی عین کا معنی گھٹنا، میں تمہیں ڈکشنری میں دکھا دوں۔ اچھا اب تو ھذا البلد
ینظر من العین، یہ لڑکا جھرنے سے دیکھتا ہے. یہ ترجمہ ٹھیک ہوگا نہیں؟ کیوں؟ عین کے معنی دکھا دو. یہاں آنکھ کے معنی لگانے پڑیں گے. ھذا الصبی یمشی من العین، یہ بچہ گھٹنے سے چلتا ہے. ترجمہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں یہ کہوں یہ بچہ آنکھ سے چلتا ہے تو ترجمہ ٹھیک ہوگا نہیں حضرت؟ میں تو عین دکھا دوں. موقع محل دیکھنا پڑا. جیسے کچھ مولانا نے، کیا نبی گمراہ ہو سکتے؟ اور اگر کوئی مان لے تو اس کا ایمان، تو اس میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا ضال کا لفظ گمراہ دے دیا، ولا ضالین سے لے کر کہ اے محبوب، اللہ فرماتا اے محبوب میں نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. تو نبی کیا گمراہ تھے؟ نہیں تھے نا. تو یہاں پہ اے محبوب میں نے آپ کو اپنی محبت میں کھنچتا ہوا پایا تو ہدایت دی، آگے بڑھا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کیا محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. اس کا مطلب کیا؟ محبوب گناہ گار تھا؟ نہیں. اب یہ لام سببیہ، اے محبوب آپ کے سبب ہم نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کتنا صاف ہو گیا. من قلت مولاه فهذا علی، میں جس کا مولا ہوں پس اس کے مولا علی ہے. تو اب اس نے ترجمہ کیا نبی ابو بکر صدیق کے مولا یعنی افضل. سمجھ رہے بات؟ نبی حضرت عمر کے مولا ان سے افضل، نبی حضرت عثمان کے مولا، یہاں تک کہ حضرت جبریل میکائیل فرشتوں کے مولا تو ان سے افضل. یہاں پر افضل کا ترجمہ کر دیا یعنی نبی افضل ہیں تو وہ ان سے افضل. اور نبی نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی مولا ہے. تو پھر نبی کے اس قول سے پتا چلا کہ علی ابو بکر صدیق سے افضل ابھی، اور علی حضرت عمر سے افضل، علی حضرت عثمان غنی سے افضل، علی حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل ان تمام سے افضل. ادھر نعرے لگ گئے. اب قرآن کیا سنو، ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین وبعد ذلك ظہیر. قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ حضور کا مولا، وجبریل اور جبریل حضور کے مولا، وصالح المؤمنین اور تمام مومنین جو نیک لوگ ہیں وہ بھی حضور کے مولا. جبریل حضور سے افضل، بولو تمام مومنین حضور سے افضل. اگر یہ افضل کے معنی لیں گے تو وہ تو حدیث تھی، یہ تو قرآن ہے. یہ تو قرآن پاک ہے. پوچھو آیت ہے کہ نہیں؟ تو کیا حضور سے افضل تمام صالحین مومنین حضرت جبریل؟ نہیں. یہاں پر یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، یہاں مدد کے معنی میں ہے کہ اللہ بھی حضور کا مددگار ہے. اے کافرو، اے مشرکو، تم پریشان مت ہو، اللہ بھی مددگار ہے، اللہ بھی حضور کے ساتھ ہے، اور جبریل بھی حضور کے ساتھ ہے، تمام صالحین بھی حضور کے ساتھ ہے. غدیر خم کے موقع پر لوگ حضرت علی کے بارے میں کچھ باتیں بنا رہے تھے. جب حضور کو پتا چلا تو حضور نے کہا ان کی زبان بند کرنے کے لیے میرے علی کے بارے میں کچھ مت بولنا. یہاں مولا کے معنی محبت کے معنی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے گا. جو میرا نہیں ہے وہ علی کا نہیں ہے، جو میرا ہے وہ علی کا. اور یہاں اس نے کیا جوڑ دیا؟ افضل.
ہاں ہاں اب ذرا سوچنے کی بات. ہاں ہاں غور کرو اس بات کو. پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین وبعد ذلک. قرآن کیا ہے؟ نہیں تو کچھ علم چاہیے سمجھنے کے لیے. میں نے پہلے مثال دے دی گزرنے کی. ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں. مولا کا معنی یہاں پر افضل نہیں لیا جائے گا. اگر افضل معنی لیں گے تو پھر ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. حضور کے مولا جبریل بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں. اگر افضل کے معنی لیں گے تو پھر نبی افضل پائے گا. یہاں افضل کے معنی نہیں. یہاں مطلب یہ تھا اے لوگو آپس میں خلف شار مت کرو. علی کو میں چاہتا ہوں، علی کو میں پسند کرتا ہوں. جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو چاہے گا، جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو پسند کرے گا، اور جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا من احبا. کیا کہا؟ من احبا علی فقد احبنی. اور ومن ابغض علی فقد ابغضنی. حدیث شریف ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے کرے گا، جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرے گا. صاف ترجمہ یہ ہوا جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. مگر تم ایک دوسرے کو گھٹانے بڑھانے میں لگے ہوئے ہو. اب تم اگر بڑھاؤ گے تو نبی کی اس حدیث کو کہاں ڈالو گے جو فرمایا تھا کہ افضل قول ابو بکر بعد الانبیاء والرسل. تمام انبیاء اور رسل سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. یہ نبی کے فرمان کو کہاں ڈالو؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء اور رسول کے بعد بعد الانبیاء والرسل. سمجھ عربی بول دیا. سمجھ میں آگئی بات؟ انبیاء اور تمام رسولوں کے بعد سب لوگوں سے افضل کون ہے بولو؟ صدیق ہے. اب یار سوچنے کی بات ہے. تم ترازو لیے پھر رہے گھوم رہے سنبھل کے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. سنبھل کے قرآن پڑھا نہیں. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہے. اب یہاں تک حسد میں آ گیا یار. اچھا بات مولانا بھی ایسے ہی ہے نا، وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے، اپنی طرف سے تشریح کر جاتا ہے غلط. اور وہ الزام جاتا ہے اعلیٰ حضرت کو. وہ الزام کس پہ جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت سے اگر پوچھے کوئی یا مجھ سے یا مفتی صاحب سے کہ صاحب یہ بتاؤ کوئی شرابی ہو، کسی نے شراب پی، نشے کی حالت میں آ جائے مسجد میں، اسے نماز پڑھنے دی جائے تو یہ کہیں گے نہیں نکال دو، نشے کی حالت میں نماز نہیں. اب یہ اپنے باپ کی تو نہیں کہہ رہے، خدا پاک کی کہہ رہے. اب جس کو نکالا ان سے مجھ سے ناراض ہو جائیں یا ان سے کسی سے ناراض ہو جائیں کہ صاحب انہوں نے نکالا، انہوں نے نکالے. قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ صاحب ایک بات بتاؤ، یہ جو محرم ہے جس کو ہم لوگ زیارت بھی بولتے ہیں، تعزیہ بھی بولتے ہیں، اور کیا کیا بولتے ہیں، کئی تخت بھی بولتے ہیں، اور اپنے اپنے ادھر کی لینگویج ہے کیا بولتے ہیں، محرم. یہ جو ہیں یہ جو چل رہا ہے محرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر اب یہ کہہ دیں کہ صاحب جائز ہے مان لو، تو پھر ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ محرم کا مطلب کیا ہے؟ تعزیے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مائک ہے نا، اگر تم اسے بھینس بتاؤ تو مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹوپی ہے، مانو ٹوپی ہے، تو تم کہو ہم پاگل تھوڑی ہے کیوں مان لے بھائی، ہمیں آنکھوں سے دکھ رہا. میں کہوں نہیں مانو تو تم مانو گے؟
چپ ہو جاؤ گا مگر تمہارا دل نہیں. محرم کا مطلب امام حسین پاک کا روزہ. کیا مطلب ہے بولو؟ شہید اعظم کا روزہ یا کربلا معلی کا نقشہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ جتنے محرم گھوم رہے ہیں، کسی میں دلدل ہے، کسی میں پریے ہیں، کسی میں دودھ کی نہر ہے، کسی میں پانی کی نہر ہے، کوئی آدمی اوپر چڑھا بیٹھا ہے. ہر ایک کا نقشہ الگ الگ ہے. کسی پہ مسجد کا نقشہ ہے، کسی پہ جیسی جیسی قسم ہماری وہ کٹنگ